السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، آج جو قرآنی الفاظ تلاوت کیے گئے ہیں، انہی قرآنی الفاظ کی تلاوت کل بھی آپ کی خدمت میں کی گئی اور اس کی مختصراً سی تشریح و ترجمانی آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا ہے۔ آج بھی انہی الفاظ کی تشریح و ترجمانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ قرآن کے ان لفظوں سے یہ بات بالکل معلوم ہو گئی کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے، مسجد کے علاوہ اعتکاف کہیں اور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اعتکاف کے لیے پہلی شرط ہے مسجد۔ ہم نے آپ کی خدمت میں کل یہ بات عرض کر دی تھی کہ اعتکاف تین طرح کا ہوتا ہے، ایک واجب، دوسرا مسنون اور تیسرا نفلی اعتکاف۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ مسنون اعتکاف کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ مسنون اعتکاف وہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں مساجد میں کیا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز ہے مسجد ہونا اور دوسری چیز ہے روزے سے ہونا۔ مسنون اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، بے روزے دار آدمی مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، اس آیت کے عموم کے تحت مسلمان کے بعض فرقوں کی یہ تحقیق ہے کہ عورت کو بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے، مگر جب ہم احادیث مبارکہ اور تاریخ کو دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابیات نے کبھی مسجد میں اعتکاف نہیں کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ شروع زمانے میں چاہے اعتکاف عورتوں کے لیے مسجد میں رہا ہو، مگر بعد کے زمانے میں اس کی ممانعت ہو گئی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے خیمے لگائے تھے، بعد میں اللہ کے رسول نے ان خیموں کو اکھڑوا دیا اور اپنا اعتکاف بھی آپ نے توڑ دیا، اور بعد میں آپ نے شوال کے مہینے میں اس اعتکاف کو پورا کیا۔ تو بعض علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ عاکفون فی المساجد کا جو مطلب ہے عورت مرد دونوں کے لیے یکساں ہے، مگر ایسی بات نہیں۔ دیکھیے، مرد کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا سنت مؤکد ہے، بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، مگر کسی بھی امام کے نزدیک عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا سنت مؤکد یا واجب نہیں، بلکہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے زیادہ باعث اجر و ثواب عورت کو گھر کے اندر نماز پڑھنا بتلایا ہے۔ کوئی خاتون اگر گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ اس کے حق میں بہتر ہے، افضل ہے اور اچھا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے بعد کے فقہا نے یہ بات کہی کہ مسجد میں وہ عورت کا اعتکاف کرنا بہت سارے مفسدہ اور فتنے فساد کا باعث ہو سکتا ہے، اس لیے جیسے عورتیں اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرتی ہیں، اسی طرح سے خاتون اسلام اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کا کوئی کونا، کوئی حصہ، کوئی کمرہ اس چیز کے لیے خاص کر لے، اس کی حد بندی کر لے۔ اس کی جو حد بندی ہے وہ مسجد کے جیسی ہے، عورت اس حد کو پھلانگ نہیں سکتی،
اس حد سے باہر نہیں آ سکتی الا یہ کہ کوئی شرعی ضرورت ہو۔ شرعی ضرورت کے تحت خاتون اسلام اس حد سے باہر نکل سکتی ہے، بغیر شرعی ضرورت کے نکلنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ وہ خواتین جو گھروں میں اعتکاف کر رہی ہیں، وہ ذکر و اذکار، تسبیح و تلاوت کے علاوہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی انجام دے سکتی ہیں۔ مثلا ایسا کوئی کام، چاول چن دینا، سبزی کاٹ دینا وغیرہ وغیرہ۔ البتہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس میں اجرت اور مزدوری اور محنتانہ ملتا۔ مثلا کوئی خاتون اگر سلائی کرنا جانتی ہے تو وہ سلائی کر کے وہاں پیسے نہیں کما سکتی، یہ چیز جائز اور درست نہیں۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی۔ مرد بھی اگر مسجد میں کوئی ایسا کام کرے جس سے اسے اجرت ملتی ہو، محنتانہ اور مزدوری اور فیس ملتی ہو، اس کا یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی آرکیٹیکٹ ہے، وہ مسجد میں نقشہ بنا رہا ہے اور اس کا پیسہ وصول کر رہا ہے تو یہ چیز جائز نہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، وہ پرسکرپشن لکھ رہا ہے، اپنی فیس لے رہا ہے تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو باعث اجر و ثواب ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ تو عورت مرد کے لیے دونوں یہ مسئلہ ہے۔ عوام میں ایک مسئلہ مشہور یہ بھی ہے کہ دوران اعتکاف، یعنی جب انسان اعتکاف میں ہو تو گفتگو نہ کرے۔ یہ مسئلہ غلط ہے، بلکہ فقہ نے لکھا ہے کہ اس چیز کو اجر و ثواب کا باعث سمجھنا بھی غلط ہے کہ گفتگو نہ کی جائے۔ عند الضرورت انسان کو گفتگو کرنا چاہیے، دین کی باتیں پوچھنا، بتلانا، سمجھانا اور چھوٹی موٹی گفتگو کرنا، یہ سب چیز جائز ہے۔ بلکہ اگر کوئی انسان عالم فاضل ہو، دین جاننے والا ہو تو اسے چاہیے کہ دینی گفتگو کرے، لوگوں کو دین بتلائے، یا کم سے کم کتابیں وغیرہ پڑھ کر لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ اور مائل کرے۔ اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ البتہ لایانی باتیں، غلط باتیں، غیبت، چغلی اور غلط سلط باتیں، وہ چیز اعتکاف میں جائز نہیں ہیں۔ کوئی اعتکاف کرنے والا اگر جائز ضرورت کے لیے سیل فون کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو استعمال کر سکتا ہے، غیر شرعی چیزوں کے لیے سیل فون کے استعمال کی اجازت نہیں۔ مثلا آپ اس میں ویڈیو گیم کھیلنے لگیں، خبریں دیکھنے لگیں، یہ چیز جائز نہیں۔ کسی ضرورت کے تحت اگر انسان جو ہے سیل فون کا استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے سیل فون کا استعمال جائز ہوگا۔ اگر کوئی مرد کو معتکف کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو وہ جمعہ کی نماز کے لیے کسی ایسی مسجد میں جا سکتا ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، کیونکہ جمعہ کی نماز فرض ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ البتہ حکم یہ ہے کہ وہ سنت و نوافل اپنی مسجد میں پڑھے گا، پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں اپنے مسجد میں پڑھے گا، اور راستے میں جاتے اور آتے وقت کہیں ٹھہرے گا نہیں، کہیں قیام نہیں کرے گا۔ اب آپ نماز پڑھ کے مسجد سے آ رہے ہیں، راستے میں کوئی جاننے والا، جان پہچان کا مل گیا، اب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، گھر کی خیر و خبر پوچھی، تو یہ چیز اعتکاف کے بالکل خلاف ہے، اعتکاف آپ کا ختم ہو جائے گا۔ تو اتنا مسئلہ جانیے کہ جانے اور آنے کی اجازت ہے جمعے کے لیے، مگر راستے میں رکنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح سے جو انسان مسجد میں اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے جنازے کی نماز کے لیے مسجد چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ جائز نہیں ہے۔ اگر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر معتکف کو کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں تو معتکف اپنے گھر یا ہوٹل وغیرہ سے کھانا لا سکتا ہے، مگر گھر یا ہوٹل میں کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر جانے کے بعد وہ گرم گرم روٹی اور سالن کھانے لگا یا ہوٹل میں بیٹھ کر ٹیبل اور چیئر پر کھانے لگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کھانے کی اجازت نہیں ہے، لانے کی اجازت ہے۔ لانے کے بعد وہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اس کھانے کو مسجد میں بیٹھ کر کھائے گا۔ معتکف کو اگر غسل کی حاجت ہو جائے اور جس مسجد میں وہ اعتکاف کیے ہوئے ہے وہاں غسل کا انتظام نہیں ہے، یا غسل کا تو انتظام ہے مگر معتکف کو ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے میں طبیعت بگڑ جانے کا خطرہ ہے، گرم پانی موجود نہیں، تو ایسی صورت میں اعتکاف کرنے والا اپنے گھر جا سکتا ہے یا مسجد کے قریب اپنے کسی دوست احباب کے گھر جا سکتا ہے، غسل کر کے وہ فوراً واپس آ جائے۔ رکنے کی اور قیام کرنے کی وہاں اجازت نہیں ہے۔
معزز سامعین کرام، یہ اعتکاف کے مختصر سے مسائل تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ انشاءاللہ المستعان کل کی نشست میں آپ کو ہم اعتکاف کا فلسفہ بتلائیں گے کہ اسلام میں اعتکاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں جاری فرمایا ہے، اس کے دنیاوی فائدے کیا ہیں اور اخروی فائدے کیا ہیں، اعتکاف کا فلسفہ کیا ہے، اور اعتکاف کیسی عظیم الشان عبادت ہے، اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں کل پیش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔